من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ. درود پڑھیں محمد. سورہ مبارک قلم جو کہ 29ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے، اس کی چوتھی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. اس سے پہلے کہ اس کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہوں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ معراج فاطمہ کی روح کو ایصال فرما دیں.
ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس آیت کو انتخاب کرنے کی وجہ روشن ہے، کیونکہ جو ایام چل رہے ہیں وہ ایام ہیں اس ذات بابرکت کے کہ جس کے صدقے میں پروردگار نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا اور سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعے سے اسے سجایا۔ قرآن مختلف انداز میں اور بہترین القاب سے اس ذات کو یاد کرتا ہے، کبھی طٰہٰ کا لقب دیتا ہے، کبھی یاسین کہہ کے بلاتا ہے، کبھی مزمل کہا جاتا ہے، کبھی مدثر کہا جاتا ہے، اور پورا قرآن ہی جس کے سینے پہ نازل ہوا ہو وہ ذات کتنی عالی مرتبہ ہوگی۔ انہی القاب میں سے اور انہی باتوں میں سے قرآن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ایک بات کہہ رہا ہے کہ اے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ کم سے کم اس سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ با اخلاق ہونا قابل تعریف ہے۔ اگر با اخلاق ہونا قابل تعریف نہ ہوتا تو پھر پروردگار اس لقب سے تعریف ہی کیوں کرتا؟ تو اس سے ایک نتیجہ اور نکل کے آتا ہے عزیزوں کہ دنیا کہیں بھی جائے، دنیا کسی کی سیرت پہ عمل کرے، دنیا کوئی بھی کلچر اپنائے، کم سے کم اس خلق عظیم کے ماننے والوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ہو یا نہ ہو ان کا کردار اس کے کردار سے ملنا چاہیے۔ کم سے کم، یہ میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کم کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ذات تو ایسی تھی کہ اس کے عقیدے کا مخالف بھی اس کے کردار کا سجدہ کرتا تھا۔ آپ دیکھیں پورا مکہ اس بات کی گواہی دیتا تھا اور اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ اگر مکے میں کوئی امین ہے، اگر مکے میں کوئی امین ہے تو یہی ذات ہے۔ ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ نبی کریم فخر الانبیاء ہیں، تو اگر پروردگار کسی کو گہوارے میں نبی بنا سکتا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، گہوارے میں ایک نبی گفتگو فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پروردگار نے میرے اوپر کتاب نازل کی ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو فخر الانبیاء ہے تو نبی بنتا نہیں ہے، بن کر آتا ہے۔ یہی تو گہوارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو جب وہ گہوارے میں نبی ہیں تو ہمارا نبی بھی نبی ہی پیدا ہوا ہے۔ تو جو ذات
نبوت کو اپنے ساتھ لے کے آئی ہے، تو اس کو اعلان کرنے میں یہ 40 سال کا صبر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اے نبی، آپ بھی گہوارے میں آ کے کہہ دیتے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کسے اعتراض ہوتا؟ اور اگر اعتراض کرنا ہی تھا تو پہلے جناب عیسیٰ پہ اعتراض کرتے۔ لیکن پروردگار نے 40 سال صبر کروایا کہ اے نبی، بے شک آپ نبی ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، تو ابھی تو زمین کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو یہ 40 سال صبر کیوں کرایا گیا؟ وہ انسان جس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے، لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے، اسے 40 سال رکنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا اس 40 سال میں بہت سے لوگ کفر کے اوپر نہیں مرے؟ کیا بہت سے لوگوں کی ہدایت نہیں ہو پائی؟ بہت سے لوگ کافر اس دنیا سے گئے۔ لیکن پروردگار کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہر چیز کا، ہر بات کا ایک محل ہوتا ہے۔ اچھی باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ہر جگہ کہیں نہیں جاتی۔ کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں میرا جوان آ کے یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ تو حق ہے، کہنے دیجئے۔ حق ہونا الگ مسئلہ ہے، کہاں پر اسے کہنا ہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ عالم ہونا اور ہے، حکیم ہونا اور ہے۔ پروردگار صرف عالم ہی نہیں ہے، حکیم بھی ہے۔ کہا علم کے صحیح استعمال کو ہی تو حکمت کہا جاتا ہے۔ پروردگار نے کیوں 40 سال صبر کروایا؟ کہا 2 نکتے ہیں اس میں۔ پہلی بات تو تم خود آ کے اعتراف کر لو یہ ذات کیسی ہے۔ 40 سال جب اس کے ساتھ رہو گے اور اپنی زبان سے اس کو امین کہو گے، اپنی زبان سے اسے صادق کہو گے، جب اس کی صفات کو پہچان جاؤ گے اور اب وہ تمہیں کسی بات کی طرف دعوت دے گا تو اب تمہارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا جو امین ہے وہ امانت کی ہی باتیں کرتا ہے۔ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا انکار کرنے کا۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ اس کو تم پہچانو، اور دوسرا مسئلہ خود تمہارے اندر قبول کرنے کی صلاحیت آ جائے۔ خود انسان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت آنا چاہیے۔ ہمارے ممبروں کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، ایک بات کہی جاتی ہے، اور ذرا غور سے اس کو سن لیجئے۔ دیکھیں، 2 طرح کی باتیں ممبر سے ہوتی ہیں۔ ایک وہ باتیں جو آپ سن چکے ہیں، سنی سنائی باتیں، وہ تو جب ممبر پہ آ کے خطیب پڑھتا ہے تو آپ آگے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قبلہ کیا کہنے والے ہیں، اگلا جملہ کیا آنے والا ہے۔ اور یہی وہ حصہ ہے جہاں پہ چھتیں اڑائی جاتی ہیں۔ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال انسان کی ایک عجیب فطرت تو میں نہیں کہوں گا، ایک عادت بن گئی ہے۔ سکون، آسائش، آسانی، تو ایسی باتوں میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ سنتے چلے جا رہے ہیں، نہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بیچ میں جتنی زیادہ واہ واہ ہوگی خطیب کو بھی کم پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے بھی آسانی ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہے، اور سبھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اگلے سال وہ وہی باتیں پڑھتا ہے۔
یہ ایک حصہ. دوسرا حصہ یہ کہ نہیں کوئی نئی بات پڑھی جائے، یہاں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پڑھنے والے کے لیے بھی پریشانی کہ یہ بار بار تیاری کرنا ہے، سننے والے کے لیے بھی پریشانی کیونکہ بار بار غور کرنا ہے، اور پھر پڑھنے والے کے لیے ایک اور پریشانی کیونکہ اب بیچ میں واقعہ تو ہونی نہیں ہے، اس میں بھی میٹر دینا ہے. اور سننے والے کے لیے بھی پریشانی کہ اب 50 منٹ تو کم سے کم غور سے سننا ہے نا. اب یہ دو طریقے چل رہے ہیں. اب اس طریقے میں آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی اسکول میں آپ اپنے بچے کو بھیجیں اور بھیجنے کے بعد پہلی کلاس میں گیا، اسے پہلے اسٹینڈرڈ کا کورس پڑھا دیا جائے، دوسرے سال آپ پھر اسے بھیجیں، پھر اسے پہلی کلاس کا اسٹینڈرڈ کا کورس پڑھایا جانے لگے. چلیے آپ 1 سال صبر کر لیں گے، تیسرے سال پھر آپ نے بھیجا، پھر اسکول نے اس کو وہی سلیبس پڑھانا شروع کر دیا. تو بھئی صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. اب آپ پہنچ گئے اسٹاف کے پاس کہ بھئی قبلہ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ 1 سال صبر کر لیا، دوسرے سال پھر آپ نے وہی پڑھانا شروع کر دیا، یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ میں تو بچے کا نام کٹوانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا صبر کیجئے. آپ کسی بھی اسکول میں اپنے بچے کو لے کے جائیں گے یہی ہوگا. کیا بات ہے؟ کیا مشکل ہماری نہیں ہے؟ آپ کا بچہ ہر سال فیل ہو رہا ہے. آپ کا بچہ کیونکہ ہر سال فیل ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم اسی کو وہی سلیبس پڑھا رہے ہیں. بھائی وہ پاس ہو جائے تب ہم دوسرے درجے کا بتائیں، وہ پاس ہو جائے تب ہم تیسرے درجے کا بتائیں. تو عزیزوں اب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ پاس ہونا سیکھیے، ہم سلیبس بدلنا جانتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب آپ کہیں گے قبلہ آپ نے تو ہمارا امتحان لیا نہیں ہے، آپ تو پہلی بار مظفر نگر آئے ہیں، تو جب آپ نے امتحان لیا ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا؟ جی نہیں قبلہ، پڑھایا کم جاتا ہے، دیکھا زیادہ جاتا ہے. 2.25 مہینے پڑھایا جاتا ہے، پونے 10 مہینے دیکھا جاتا ہے. لیکن کیا کیا جائے، وہیں نظر آتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا. تو بھائی ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم پاس ہو رہی ہے یا فیل ہو رہی ہے. پروردگار نے 40 سال صبر کیا کہ تم اس لائق تو ہو جاؤ کہ جو کائنات کی عالی ترین ہستی ہے اسے میں تمہارے درمیان بھیجوں، اور اس کے باوجود بھی جو بڑے نزدیکی رشتہ دار تھے وہ ایمان لے کے نہ آئے. تو رشتہ داریوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، قرابت داریوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اپنی سمجھداری سے ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جائے کس آواز پر لبیک کہنا ہے اور کس آواز پر چپ بیٹھنا ہے، کس آواز پر لبیک کہنا ہے اور کس آواز پر چپ بیٹھنا ہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ اخلاق کے، کردار کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں. یہ لفظ عظیم بتا رہا ہے کہ اب اس سے عالی تر کردار ملنے والا نہیں ہے. یہ انتہا ہے، یہ چوٹی ہے، اور اسی کے معیار کے اوپر سب کو تولا جائے گا اور اسی کے ذریعے سے سب کو سمجھا جائے گا. تو اگر نبی کے کردار کو سمجھنا ہے تو 2 راستے ہیں ہمارے پاس سمجھنے کے لیے، اور راستہ بھی معصوم ہونا چاہیے تاکہ جیسا کردار تھا ویسا ہی بتائے. ایک راستہ تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہے، وہ ہے قرآن. تو آپ قرآن کو پڑھتے جائیے، نبی کے فضائل آپ کو اس میں ملتے چلے جائیں گے. ہاں بس شرط یہ ہے کہ اپنی عقل کے اعتبار سے تفسیر مت کیجیے گا، اپنی
عقل کے اعتبار سے تفسیر مت کیجئے گا، نبی تو ہمارے جیسے تھے، یہ آپ نے کہاں سے کہہ دی؟ ارے قرآن کہہ رہا ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ قرآن کے ذریعے نبی کے کردار کو سمجھا جائے گا، اور قرآن کھل کے آواز دے رہا ہے کہ نبی نے فرمایا انا بشر مثلکم۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انا بشر مثلکم، تو آپ کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے اگر میں نے کہہ دیا نبی مجھ جیسا ہے؟ وہ قرآن نے عربی میں کہا ہے، ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، تو اس میں مشکل کیا پیش آ رہی ہے؟ کسی سے کہا کہ قبلہ نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ، یہ کام میرا نہیں ہے قبلہ، یہ کام خود آپ لوگ کا ہے۔ دیکھیے مجھ سے کہا جا رہا ہے، اب کہنے والا چلا گیا، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے آ جائیں، صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ آئیے آگے آگے آ جائیے تھوڑا، تاکہ شاید بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اب میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، بریکٹ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے لیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جماعت میں صف اول کا ثواب سب سے زیادہ ہے یا نہیں؟ تو اگر ہمارا نعرہ یہ ہے کہ عزاداری عبادت ہے، تو صرف نعرہ نہ لگائیے، عملی طور پہ بھی دکھائیے۔ یہاں بھی صف اول کا ثواب زیادہ ہے۔ کہا قرآن کہہ رہا ہے۔ کسی نے ایک شخص سے آگے پوچھا کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن نے کہا ہے۔ قرآن تو تاکید کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ کہا جی نہیں، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن خود کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ ہونا۔ تب آپ بتائیے، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھیے؟ میں نے کہا قبلہ مسئلہ یہی ہو گیا ہے، جتنی بات اچھی لگتی ہے اتنی لے لیتے ہیں، ہے نا؟ آج کل جو یہ کلیپیں چل رہی ہیں، یہ چلانے والے بھی ایسا ہی ہیں، خود بھی پرکٹے ہیں، اڑاتی بھی پرکٹی ہیں، کاٹ لیتے ہیں۔ بھائی مقرر 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کر کے جا رہا ہے، کس ماحول میں بول رہا ہے، کس مجمع سے گفتگو کر رہا ہے، آگے اور پیچھے وقت کیسا ہے، اس نے جملہ کیا استعمال کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ نے کاٹ دیا، اور اس میں سے ایک 50 سیکنڈ کی 1 منٹ کی کلپ نکال کے آپ نے پورا فتویٰ لگا دیا کہ قبلہ کا عقیدہ یہ ہے۔ اگر عقائد ایسے ہی طے کیے جاتے ہیں تو پھر تو قبلہ کسی کا عقیدہ طے ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا بھی دن میں 24 گھنٹے میں 48 مرتبہ عقیدہ بدلتا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جتنا ہمیں پسند آئے اتنا لے لیا۔ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو عقائد پہ نہیں تولتے ہیں، عقائد کو اپنے اعتبار سے بناتے ہیں۔ جو اچھا لگ گیا اسے مان لیا، جو برا لگ گیا اسے چھوڑ دیا۔ قبلہ اخلاق کا پہلا تقاضا ہی ہے چینج، جیسے آئے ہیں ویسے رہنا کمال نہیں ہے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ پروردگار نے جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اس نے تمہیں کان عطا کیے، آنکھ عطا کی، سوچنے کے لیے قلب دیا تاکہ تم پروردگار کا شکریہ ادا کرو۔ کہا پروردگار شکریہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے کان کو وہاں استعمال کرو جہاں استعمال کیا جاتا ہے، آنکھوں کو وہاں استعمال کرو جہاں استعمال کیا جاتا ہے، عقل سے صحیح سے سوچو تب تو ترقی پاؤ گے۔ بچے کا بچہ رہنا کمال نہیں ہے، بڑے ہو کے تربیت اہل بیت پہ اتر آنا کمال ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت سے جوان آتے ہیں، مولوی صاحب تقلید کرنا ہے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ
جی بسم اللہ، ایسا مرجع بتائیے کہ جس کا یہ فتویٰ ہو۔ اچھا تو پھر آپ خود ہی بنا لیجئے بھائی۔ اما آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جا کے کہتے ڈاکٹر صاحب ایسی دوا لکھیے گا جو میری پسند کے مطابق ہو؟ وہاں تو آپ اس کی رائٹنگ بھی نہیں پڑھ پاتے جو اس نے نسخے پہ لکھا کیا ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ نسخہ لے کے پیسے دے کے دوا لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور عالم دین اس سے بھی کم ہو گیا۔ قبلہ، مجتہد صلاحیت اور ضرورت کے اعتبار سے چنا جاتا ہے، پسند کے اعتبار سے نہیں چنا جاتا۔ یہ مرجع مولائی ہے، وہ مرجع مولائی نہیں ہے، آپ طے کریں گے کون سا مرجع مولائی ہے۔ اما مرجع جب تک مولائی نہ ہو مجتہد نہیں بنتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اتنی بار معصوم کا نام نہیں لیتے جتنا وہ ایک بار اپنے درس میں تکرار کر لیتا ہے۔ مولائی ہونا نعروں سے نہیں سمجھ میں آتا ہے، سیرت سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب ہم اس کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس کی نماز اہل بیت کی نماز سے ملتی ہے، اس کا کردار اہل بیت کے کردار سے ملتا ہے، اس کا وضو اہل بیت کے وضو سے ملتا ہے، اس کی گفتگو مسم تمار سے ملتی ہے۔ تب ہم آ کے کہتے ہیں کہ یہ سید علی خامنئی ہے، یہ آغا سیستانی ہے، یہ وحید خراسانی ہے، تب ہم آ کے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم نہیں طے کریں گے کہ کون مولائی ہے، یہ اس کی سیرت آ کے طے کرے گی کہ کون مولا والا ہے کون غیر والا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس کی سیرت آ کے طے کرے گی۔ عزیزوں، دین ذوق پہ نہیں تولا جاتا ہے۔ اگر دین ذوق پہ تولنا ہوتا تو مکے کے پتھروں کے اوپر جناب عمار اور ان کے والدین اور ایسی شخصیتوں کو شکنجہ نہ کیا جا رہا ہوتا۔ بہت فرق ہے کہ دین کو اپنے ذوق سے بنائیں یا اپنے ذوق کو دین پر ڈھالیں۔ تربیت کا معنی کیا ہے آپ خود بتا دیجئے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ سچ، جو سچ ہے وہ کہیں۔ تربیت کا مطلب ہے جو ہم دیکھیں وہ صحیح، جی نہیں، جو صحیح ہے وہ دیکھیں۔ تربیت کا مطلب ہے جو بولیں وہی، جی نہیں، جو بولنے کا حق ہے وہ بولیں۔ کہیں کہیں پر تو انسان سے اچھے جمادات ہو جاتے ہیں۔ بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے وہ آ کے کٹھجتی کرے، میں تو بیج ہی رہوں گا، میں تو بالی نہیں بنوں گا، تو قبلہ کھانے پینے کو ملے گا آپ کو؟ تبدیلی میں ہی ترقی ہے۔ جب بیج بالی بنتا ہے، بالی میں سے شاخ نکلتی ہے، شاخوں کے اوپر پھول بنتے ہیں، پھولوں سے کلیاں بنتی ہیں، کلیوں سے پھل بنتا ہے، تب پتہ چلتا ہے جو زمین میں بویا گیا تھا وہ کتنا خوبصورت پھل تھا۔ لیکن اس کے لیے زمانہ درکار ہے، اس کے لیے تبدیلی درکار ہے، اس کے لیے قبول کر لینا درکار ہے، تب آ کے اس زمین میں بویا ہوا بیج اپنے آپ کو پھل کی صورت میں دکھاتا ہے۔ عزیزوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بابا و دادا یہ کرتے تھے، ہم بھی یہی کرتے آئیں گے۔ بھئی یہی تو جملہ تھا جب آ کے نبی نے اپنے دین کو پھیلایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو۔ ہمارے دادا نے تو کبھی یہ جملہ نہیں کہا، بابا جان نے تو کبھی یہ جملہ نہیں کہا، آپ ہم سے یہ کہلوا رہے ہیں۔ کہاں؟ کہو تاکہ کامیاب ہو، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ کیونکہ غور فرمائیے، میں آؤں گا واپس،
واپس ابھی آؤں گا انا بشر مثلکم پہ. غور کرنے کی بات ہے. انسان بعض جگہ بعض چیزوں کو قانون بنا لیتا ہے جبکہ وہ قانون نہیں ہے. دو قانون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلا قانون کیا نیا ہونا حق کی نشانی ہے؟ کیا ہر نئی چیز حق ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اگر ہر نئی چیز حق ہے تو توحید تو سب سے پرانی ہے. چلیے پلٹ دیتا ہوں بات. کیا پرانا ہونا حق کی نشانی ہے؟ اگر پرانا ہونا حق کی نشانی ہے تو ہمیں اور آپ کو اسلام لانا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ سب سے بعد میں آ رہا ہے. تو ہر سلیم الفطرت انسان کی عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ نہ نیا ہونا حق کی دلیل ہے, نہ پرانا ہونا حق کی نشانی ہے, بلکہ حق تو وہ ہے جو خود اپنی سچائی کو بتائے. لہذا ہمارے معاشرے میں جملہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کیونکہ کیا جاتا تھا تو کر رہے ہیں, کہ یہ حق تھا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ حق ہے. اور جس لمحہ پتہ چلا کہ غلط فہمی کا شکار تھے, حق نہیں ہے, چھوڑ دیں گے. بھائی طریقہ یہی ہے یا نہیں؟ آپ کو جس لمحہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جس ڈاکٹر کا علاج کروا رہے ہیں بیمار کا, یہ ڈاکٹر صحیح, آگے بڑھتے ہیں یا ڈاکٹر چینج کرتے ہیں؟ بتائیے. چینج کرتے ہیں. عجیب طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں زندگی اور موت کا معاملہ ہے تو بات بڑی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے تو وہاں چینج کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. چل رہی ہے گاڑی جیسے, تو اتنی آیت لے لی لا تقربوا الصلاۃ, تو ان سے کہا گیا قبلہ آگے بھی تو پڑھی ہے. قرآن نے کہا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى. جب انسانیت پر حیوانیت غلبہ پا جائے تب نماز کے نزدیک مت ہونا, کیونکہ ایسی حالت میں خدا سے رابطہ نہیں ہوتا. ایسی حالت میں خدا سے رابطہ نہیں ہوتا. پہلے باہوش بنو, مدہوشی کو کنارے کرو, سمجھو. دیکھیں ایک حکم ہے شریعت کا کہ انسان جب مکلف ہوتا ہے تو اس کے اوپر عبادت واجب ہو جاتی ہے, اور مکلف ہونے کی پہلی شرط ہے کہ اس کے پاس عقل ہونا چاہیے. اگر خداوند متعال کسی سے عقل لے لے, جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں بہت سادہ زبان میں کہتے ہیں پاگل, تو پھر اس کے اوپر نہ نماز واجب ہوتی ہے, نہ روزہ واجب ہوتا ہے, نہ خمس ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو کم سے کم اسی بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت عقل مندوں کے لیے ہے, بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عقل مندوں سے آ کے کہہ رہا ہے کہ تم بالغ ہو گئے ہو, تمہیں عبادت کرنا چاہیے. اب ہم کیا کریں کہ معاشرے میں دو طرح کے بے وقوف پائے جاتے ہیں. ایک بے وقوف آتے ہیں, ایک اپنے آپ کو بناتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو عبادت میں سست نظر آئے تو زیادہ پریشان نہ ہوئیے گا, سمجھ جائیے گا یہ بنا بنایا بے وقوف ہے. تبھی تو عبادت اس کے اوپر سے ساخط ہو رہی ہے. اگر یہ عقل مند ہے, عمر اس کی اتنی ہو چکی ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے, ہٹا کٹا ہے, ہر کام کیا جا رہا ہے, 10 منٹ کے لیے اس ذات کے سامنے سجدہ کرنا قبول نہیں ہے جس نے بغیر مانگے نہ جانے کیا کیا دے دیا. یہ بتائیے, ہم اور آپ ایگریمنٹ وہاں سے کروا کے آئے تھے کہ کس گھر میں پیدا ہوں گے. پروردگار
مظفر نگر کے فلاں علاقے میں فلاں گھر میں فلاں ماں باپ کے یہاں مجھے پیدا ہونا ہے، کچھ ایسا کروایا ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص یہاں پہ موجود ہے تو مجلس کے بعد ہم بھی موجود ہیں، ذرا ہم بھی ملاقات کریں، دیکھیں بھیا جس گھر میں ولادت ہوئی ہے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک دیوار ادھر پیدا ہو جاتے، چوٹی نکلی ہوتی، گھنٹا بجا رہے ہوتے۔ ایسا ہے نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں بتائیے؟ ایک دیوار، بس زیادہ نہیں، ایک دیوار ادھر سے ادھر ہوتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہو جاتا۔ تو جو پروردگار بغیر مانگے اتنا کرم کر رہا ہے، ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا کہ جس کی ماں نے لوریوں میں حسین کا نام پڑھا، ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جہاں ماں باپ نے اہل بیت کی ولایت کو ہماری گھٹیوں میں آ کے پلایا، ایسے گھر میں آ کے پیدا کر دیا جہاں عبادت کا ماحول رہا۔ جو پروردگار بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے عزیزوں، وہ اگر سکون سے مانگ لیں گے تو کیا نہیں عطا کر دے گا؟ تو کیا وہ پروردگار اتنی بھی عبادت کا لائق نہیں ہے کہ انسان آئے اور سوچے کہ پروردگار تیری عبادت کرنا ہے؟ اپنے تمام پروگرامز اور اپنی زندگی کا ہر عمل اس کی سوئی نماز ہونا چاہیے۔ شہید رجائی انقلاب ایران کے کچھ دنوں کے بعد وہاں پارلیمنٹ میں دھماکہ ہوا اور ایک ساتھ 72 لوگ شہید ہو گئے، وہ بھی کیسے جو پارلیمنٹ کا عضو تھے۔ اس کے باوجود یہ علی کی حکومت چلتی رہی۔ کیوں؟ کہا کیونکہ ہم کربلا والے ہیں، ہمارا اصغر بھی اکبر کے برابر ہوتا ہے، کتنوں کو تم شہید کرو گے؟ تو وہ اس ملک کے پرائم منسٹر تھے۔ اب آپ دیکھیں، ملک کا پرائم منسٹر اگر ایسا ہوگا تو ملک کیسا ہوگا؟ کیونکہ روایات میں جیسا حاکم ہوتا ہے ویسے ہی رعیت ہوتی ہے، کیونکہ وہی تو چن لیتی ہے، چنتے خود ہیں، بعد میں چلاتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پیٹرول کا دام یہاں تک کیا گیا۔ ہم تو لے کے کیوں آئے تھے بھائی؟ ان کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وہ مولانا نہیں تھے، ٹیچر تھے، یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، الیکشن میں کھڑے ہوئے، پریزیڈنٹ بن گئے، زیادہ دن نہیں رہے، چند مہینے بعد ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ وہ جب اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے تھے تو ان سے ایک بات کہتے تھے کبھی بھی اپنے کسی کام سے، کبھی بھی جب بھی وقت نماز آئے تو نماز سے یہ نہ کہنا کہ میں اس کام میں مصروف ہوں، بلکہ کام سے کہنا کہ وقت نماز ہے۔ جس ملک کا پی ایم ایسی فکر رکھتا ہو وہی قوم تو سنورے گی، وہی قوم تو سنورے گی۔ تو پہلے تو جو اوپر ہے اسے آگے دیکھنا چاہیے کہ انسان جس نبی کو مان رہا ہے اس نبی کی کتنی مان رہا ہے۔ مانتے بہت ہیں، کرتے اپنی ہیں، یہ عجیب ماننا ہے۔ تو کہا نہیں نبی ہمارے جیسا، انا بشر مثلکم، تو ان کا بھی جواب یہی ہے کہ بھائی پوری آیت پڑھیے، پوری آیت پڑھیے، مشکل یہی ہے کہ یہ ذات کیسی ذات ہے۔ کہا دیکھو کمال تو یہی ہے کہ ہر انسان میں تمہیں ایک ہی اینگل ملے گا، بشریت۔ بشریت دیکھیے، آدم انسان بشر
ان تین ورڈ کا معنی عربی میں الگ الگ ہے. ہم اور آپ ایک معنی میں یوز کر لیتے ہیں جبکہ تینوں کا معنی الگ الگ ہے. قرآن میں بھی دیکھیے، قرآن جہاں آدم کہتا ہے وہاں بشر نہیں کہتا، جہاں بشر کہتا ہے وہاں انسان نہیں کہتا، جہاں انسان کہتا ہے وہاں بشر آپ نہیں رکھ سکتے. تینوں کا استعمال الگ الگ ہے. کہ انا بشر مثلکم، غور کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تم جیسا انسان ہوں. انسانیت الگ مرحلہ ہے، بشر ہونا الگ مرحلہ ہے. کیونکہ بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو کھا رہی ہے، پی رہی ہے، دیکھ رہی ہے، چل رہی ہے، سن رہی ہے، کہ یہ ساری صفات موجود ہیں. تم نے بشریت اور انسانیت کو ایک کر دیا؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان ظاہر میں بشر ہو، باطن میں حیوان ہو. انا بشر مثلکم، اور یہاں پہ کہا مثلکم. یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے، میرے سننے کا انداز کچھ اور ہے، میرے کھانے کا انداز کچھ اور ہے. کیونکہ اگر یہ بدل جائے گا تو میں تمہارے لیے اسوہ کیسے ہوں گا؟ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بھائی اسوہ اور آئیڈیل وہی ذات تو ہوگی جو ہم جیسا ہو، لیکن کس چیز میں؟ بشریت میں. کہا میں بشریت میں تم جیسا ہوں، لیکن اگر انسانیت میں آ کے دیکھنا ہے تو پھر یوحا الیہ، میں وہ انسان ہوں کہ جس کا ڈائریکٹ رابطہ پروردگار سے ہے، جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. جہاں تمہارے کمالات دم توڑ دیتے ہیں وہاں سے ہماری منزلوں کا آغاز ہوا کرتا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ معراج کسے کہا جاتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم گفتگو پروردگار کسے کہا جاتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ مسجد الاقصیٰ سے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کی سیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں وہ بشر ہوں جسے پروردگار نے انسانوں کے کمال کی انتہا بنایا ہے. یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اے نبی، آپ، اے قرآن نبی کی کسی اور صفت کو آگے بیان کر دیتا. کہا یہ عالی ترین صفت ہے، کیونکہ وحی کا مطلب یہ ہے رابطہ. جس کا رابطہ خدا سے اتنا قریب ہو، کیونکہ انسانوں کا معیار پیسے پہ نہیں تلتا ہے، شکل و صورت پہ نہیں تلتا ہے. ان کا رابطہ خدا سے کتنا ہے، یہ ہے میزان. پروردگار آخرت میں یہی ترازو لگائے گا اور اسی ترازو پہ تولے گا. جو جتنا خدا سے قریب اتنا خدا والوں سے قریب ہے. کیونکہ خدا اور خدا والے ہیں الگ الگ، بات ایک ہے. بات ایک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سے قربت کہہ دیں ادھر سے قریب نہ ہو. کہا نہیں، معیار یہی ہے، جو جتنا خدا سے قریب اتنا خدا والوں سے قریب. اور ادھر سے کہہ دیجئے جو جتنا خدا والوں سے قریب اتنا خدا سے قریب. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا والوں کی مان رہا ہو، خدا کی نہ مان رہا ہو. کیونکہ خدا والے خدا کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں. وہ تو اتنا خدا کی کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ عین اللہ کہلاتی ہے، ان کی زبان لسان اللہ کہلاتی ہے، ان کا نفس نفس اللہ کہلاتا ہے، ان کا وجود مظہر آیات پروردگار کہلاتا ہے. وہ تو اتنا خدا کی بات کرتے ہیں کہ خدا کی بات کے علاوہ وہاں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا ہے. تو جو ان کو مان رہا ہے اس کی بھی سیرت یہی ہونا چاہیے کہ اسے بھی اسی اخلاق اور کردار پر چلنا چاہیے. عزیزو، نبی کا اخلاق عالی ترین اخلاق ہے. اور اگر تاریخ میں مثالیں دی جائیں تو ہم اور آپ اتنا وقت نہیں دے پائیں گے کہ آ کے پڑھیں. لبنان کے ایک رائٹر ہیں آئے مرتضیٰ عاملی، انہی نے کتاب لکھی ہے الصحیح من سیرت النبی. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ
کی سیرت میں سے وہ حصہ جو صحیح ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے حساب سے نبی کی سیرت بنا دیتے ہیں. جب آ کے انسان کو یہ بخار چڑھ جائے نا تو اپنے کو جب اٹھا نہیں پاتا ہے تو دوسرے کو گرا دیتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے، اور الیکشن کے زمانے میں آپ کو خوب نظر آئے گا. اپنے میں تو کوئی اچھائی ہے نہیں جو پرچار کریں، باقی جتنے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں انہی نے اتنی زمین ہڑپ کر رکھی ہے، انہی نے یہ کر رکھا ہے، اما انہی نے کیا کر رکھا ہے، چھوڑیے آپ کیسے ہیں یہ بتائیے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو گرا کے ان کی قبر بنا کے اس پہ کھڑے ہو کے پرچم لہرایا جائے. تو یہ ہمیشہ رہا ہے، نبی کے دور میں رہا، نبی کے بعد رہا، اہل بیت کے زمانے میں رہا، ہمیشہ یہی رہا. آپ دیکھتے رہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ان ہستیوں کو بڑھا نہیں سکتے تو ان ہستیوں کو گرانا شروع کر دیتے. قبلہ جنہیں پروردگار نے علو دیا ہو، جنہیں پروردگار نے اعلیٰ بنایا ہو، ہمارے اور آپ کے کچھ کہنے سے وہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ عالی ترین ہستیاں، ان کا کردار، ان کا اخلاق تھا. اب انہی نے کتاب لکھی ہے صحیح، تو وہ حصہ لکھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کئی جلد کتاب لکھی ہوگی؟ آئے مسلمان اس طرح کی کتاب بیان کریں. 33 جلد وہ کتاب ہے، اور ہر جلد 300-400 صفحے پہ مشتمل ہے. عزیزوں یہی کہتا ہوں، جب اہل بیت کا ماننے والا قلم اٹھاتا ہے تو اٹھاتا نہیں ہے، قلم توڑ دیتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2 سورس ہے آپ کے پاس نبی کو پہچاننے کے لیے. میری بات متصل ہے. پہلا سورس قرآن، دوسرا سورس بھی معصوم ہونا چاہیے. اہل البیت ادرا بما فی البیت، گھر والے ہی بتائیں گے کہ فلاں کا کردار کیا ہے. تو یہ 33 جلد کتاب آسمان سے نہیں نازل ہوئی ہے، یہ اہل بیت نے سیرت نبی کو بتایا ہے. یہ اہل بیت نے سیرت نبی کو آ کے بتایا ہے. دنیا والے کیوں ادھر اور ادھر جاتے ہیں نبی کو پہچاننے کے لیے؟ آئے نبی کو اس سے پہچانیں جو بچپنے سے لے کر رسول کی وفات تک ہر لمحہ ساتھ رہا. جب وحی نازل ہوئی تو وہ موجود، جنگ میں وہ موجود، بزم میں وہ موجود، بستر پر وہ موجود، کھانا وہ لے کے آ رہا ہے، تیمارداری وہ کر رہا ہے، جو ہر لمحہ نبی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. ارے عقل کہتی ہے اگر نبی کو پہچاننا ہے تو علی کے سوا کوئی نہیں پہچانوا سکتا، کیونکہ نبی مدینۃ العلم ہے، علی باب مدینۃ العلم ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. نبی کی سیرت وہ نہیں بتا سکتا جس کا ایمان ہی 6 مہینے کا ہے. اما 6 مہینے ہوا ایمان لائے ہوئے اور آپ پوری نبی کی زندگی بتائے پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے کمال ہو گیا؟ نبی کی زندگی کو اس سے آ کے لینا چاہیے. ایک بہت اہم مسئلہ ہے. میں دیکھیں خلافت کے مسئلے پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ایک بار آپ نے یہ لفظ سنا مجھ سے؟ نہیں، گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ نبی کی سیرت پہ چلنے کے لیے پہلے ضرورت یہ سیرت پتا ہو. اما سیرت پتا ہی نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ نبی کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے
سلام کرتے تھے، کیسے مسئلے کو پیش کرتے تھے، کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، کیسے ازواج کے ساتھ رہتے تھے، کیسے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیا ویوہار تھا، بڑوں کے ساتھ کیا ویوہار تھا، یہ پوری نبی کی زندگی اگر پتہ نہیں ہے تو کریں گے کیسے؟ اور پتہ ہونے کے لیے کوئی سورس تو چاہیے، اور سورس بھی ایسا ہونا چاہیے جو اپنے مزاج سے بیان نہ کرے، جو ہے وہ بیان کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورس کو معصوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہماری سیرت یہ ہے، ہم 15 کے علاوہ کسی کی سنتے ہی نہیں۔ 14 معصوم ہے قرآن۔ میں نے 15 کا آپ کو ٹینشن ہو گیا ہوگا ہے؟ ہم مولانا نے تو عدد ہی گڑبڑا دیا۔ دیکھیے اگر عدد کے گڑبڑانے کی بات آئے گی تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ میرے اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے میں بہت سکون سے پڑھ رہا ہوں۔ امام کتنے ہیں؟ 12 ہیں؟ اگر امام 12 ہیں تو غدیر میں کیا ہوا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے جو کسی کی امامت کا اعلان کر رہا ہے، اشرف الناس ہے، ابراہیم کو امامت ملی، فخر ابراہیم امام نہیں ہے، رسول خدا بھی امام ہے یا نہیں ہے؟ اس ذات کے پاس تو کوئی ایسا رتبہ ہے نہیں جو موجود نہ ہو۔ کہا یہ نہ دیکھنا نبی میں کون سی اچھی صفت موجود ہے، تم یہ طے کرو کون سی صفت اچھی ہے، تم اچھائیوں کو طے کرتے جاؤ، میں اپنے نبی کو پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ اچھائیاں ختم ہو سکتی ہیں، نبی کی سیرت تمام نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نبی وہ نبی ہے کہ جس کے کردار پر کردار بنایا جاتا ہے، جس کے گفتار پر گفتار تولا جاتا ہے، جس کی رفتار پر رفتار کو ناز ہوتا ہے۔ کہا اچھائیوں سے یہ نہیں کہا، نبی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اچھائیاں کیجئے، بلکہ اچھائیوں سے یہ کہا جائے گا کہ نبی کے در پہ آ کے سلام کیجئے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے وہ کیوں کی نبی کی وفات کے بعد جو مسئلہ چھڑا، اس وجہ سے ہم نے آگے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ امام 12 ہیں، نہیں تو حقیقت میں امام 13 ہی ہیں۔ اور یہ نہ کہیے کہ مولانا نئی چیز پڑھ کے چلے گئے، نئی چیز نہیں ہے۔ ہاں وہ درجہ آپ کے پاس بھی محفوظ تھا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ درجہ محفوظ نہ ہو اور اس میں وہ جانشین ہو جائے۔ کیسے نبی کیا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، صرف ایک ہی چیز کو تو باہر نکالا، وہ کیا تھی؟ نبوت۔ اس کا مطلب نبوت کے علاوہ جو کچھ ہے تو امامت تھی تب تو آئی ہے۔ یہ بالکل کلیئر مسئلہ ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ لیکن ہاں کیونکہ وہ ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، حضرت کی رسالت خاتم الرسول ہے، وہ بحث یہاں میں نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک عدد کو آپ آگے بیان کر دیں تو بس وہ عدد حجت ہو گیا، وہ کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عدد کو بیان کیا جاتا ہے۔ خیر، تو ہمارے پاس جو سورس ہے وہ ہے اہل بیت۔ اور اہم مسئلہ مسلمانوں کے لیے، پھر میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں کہ میں خلافت کی بحث چھیڑ ہی نہیں رہا ہوں، اسے میں نے چھوڑ دیا۔ مسلمان اس بات کا جواب دے، اگر دو عالم آپس میں اختلاف کریں، ایک کا نظریہ کچھ ہو، دوسرے کا نظریہ کچھ ہو، اور ایک استاد ہو دوسرا شاگرد ہو، ایک کا علم اعلیٰ ہو ایک کا علم ٹھیک ہے تھوڑا بہت آتا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ کس کی سننا چاہیے؟ اتنا روشن ہے یہ مسئلہ کہ آپ کہیں مولانا کیا آپ سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں؟ قبلہ ٹہڑی باتوں میں مسئلہ نہیں ہے، سیدھی باتوں میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ اگر سیدھی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوتی تو اختلاف ہی نہ ہوتا۔
مسئلہ یہی ہے، 1400 سال سے سیدھی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اس لیے بہت سیدھی سیدھی باتیں کرنا چاہیے۔ فقہی مسائل میں بات کر رہا ہوں، آپ اصول کو چھوڑ دیے، فروع میں آ جائیے۔ فروع کے مسائل کو کہا جاتا ہے فقہی مسائل ہیں۔ نماز کا طریقہ ایک ہے، وضو کا طریقہ ایک ہے، نہیں ہے نا؟ فرق ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا امام یہ کہتا ہے، آپ کا امام یہ کہتا ہے۔ بھائی بالکل اتحاد کی بات ہے۔ پہلا وہ ملک جس نے اتحاد کا نعرہ لگایا وہ ایک شیعہ ملک تھا، اور جن لوگوں نے سب سے پہلے اتحاد کا نعرہ لگایا وہ ہمارے ائمہ ہیں۔ آپ اہل بیت کی 250 سالہ زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، سن 11 ہجری سے سن 260 نبی کی وفات کے بعد سے لے کر غیبت صغریٰ کے شروع ہونے تک، یعنی جب تک یہ 11 امام ہمارے اور آپ کے درمیان موجود تھے، مسلمانوں میں جنگیں ہوئیں، اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، لیکن اس کا مبنی کیا تھا؟ کیوں ہوتی تھی؟ اس پر ہوتی تھی کہ نبی کے بعد خلیفہ کون ہے، یا اس پر ہوتی تھی کہ تخت و تاج کس کا ہے؟ غور فرمائیے گا، 250 سال مسلمانوں نے اس مسئلے پر بحث ہی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت نے اس طرح سے رہبری کی، کہا تم ہمارا 25 سال کا مدینے کا سکوت نہ دیکھو، کیونکہ ہم سب کے سوالی ہیں۔ کبھی صلح کر کے معاشرے کو بچائیں گے، کبھی کربلا سجا کے معاشرے کو بچائیں گے، کبھی دعاؤں کا سہارا لے کے معاشرے کو بچائیں گے، کبھی مدینے کو یونیورسٹی بنا کے معاشرے کو بچائیں گے، کبھی سلاخوں کے پیچھے جا کے معاشرے کو بچائیں گے، کبھی مدینے سے طوس کا سفر کر کے معاشرے کو بچائیں گے، کبھی آ کے سامرہ میں دوسری جگہ جا کر معاشرے کو بچائیں گے۔ ہماری تو ذمہ داری ہی یہی ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ اتحاد کی بات کی ہے، لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنا عقیدہ چھوڑ دوں، آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں۔ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مشترکات ہیں اس پر گفتگو کی جائے۔ اسی لیے ایک مشترک شے کے اوپر میں بس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ اگر فقہی مسائل میں، کیونکہ بہرحال ایک مرکز ہے مظفر نگر، اور جس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں میری درخواست اس کو آگے بڑھائیے گا، فقہی مسائل میں اصول کی بات نہیں کر رہا ہوں، توحید، نبوت، رسالت، یہ اپنی جگہ کے اوپر فقہی مسائل، وضو طہارت سے شروع ہوتے ہیں یہ مسائل، باب دیات تک کے جاتے ہیں۔ ہر فرقہ ان مسائل میں کہیں نہ کہیں، شیعہ کچھ کہیں گے، دیوبندی کچھ کہیں گے، بریلوی کچھ کہیں گے، وہ کچھ کہیں گے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور سب کا کوئی نہ کوئی سورس ہے، وہ سورس سے جا کے اس مسئلے کو کیا ہے لیتے ہیں۔ اگر سورس ایک ہو جائے، اختلاف بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کم ہوگا۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ کہیے یہ 12 معصوم، ہم پیچھے ہٹ گئے، آپ معصوم نہ مانیے، آپ حجت خدا نہ مانیے، آپ امام نہ مانیے، اور پیچھے ہٹوں کافی ہے نا اتنا، نہ مانیے، اما عالم تو مانیں گے؟ نہیں، عالم ماننا پڑے گا، کیونکہ معصومین اپنی زندگی میں جس زمانے میں رہے علم کے اعتبار سے افضل رہے۔ وہ استاد ہوتے تھے، سب شاگرد ہوتے تھے۔ اب آپ کو دعوت فکر ہے کہ آپ خدا کے طے کریے، عالم کی بات ماننا ہے یا عالم کی بات ماننا ہے۔ یہ اتحاد کا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ کم سے کم اہل بیت کی علمی مرجعیت کو ماننا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بعنوان امام مان لیجئے، بعنوان معصوم مان لیجئے، بعنوان کوئی اور مان لیجئے کہ آپ کی سیاست کو کوئی خطرہ ہو جائے، نہیں۔
آپ کی ولایت و خلافت و سیاست آپ کے لیے، ہماری ہمارے لیے. لیکن جب فقہی مسائل میں آئیے اور نعمان کچھ کہیں، استاد نعمان کچھ کہیں، کل خدا کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس حجت ہونا چاہیے کہ کس کی بات سنی، اسی کی سنی جائے گی کہ جو عالم ہے، جس کے لیے تمام مسلمانوں کی کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب یہ گفتگو کرتے تھے تو بڑے بڑے عالم ان کے سامنے بونے نظر آتے تھے. یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ لمحہ فکریہ کل پل صراط پر جواب دینے کے لیے ضروری ہے. وہ مسائل تو بعد میں طے ہوں گے، یہ ہم اور آپ نہیں طے کریں گے عبادت میں کہ عبادت کیسی ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت ہوتی ہے توقیفی. عبادت بنائی نہیں جاتی ہے، کی جاتی ہے. اور عبادت کرنے کے لیے جیسے خدا نے کہا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا خدا نے کیسے کہا ہے؟ کون بتائے گا؟ بھائی جو خدا سے زیادہ نزدیک ہے وہی تو بتائے گا، جس کا علم زیادہ ہے وہی تو بتائے گا. جو آ کے یہ کہے گا کہ اگر صرف بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو شام سے سحر ہو جائے، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو. دیکھیں ہمیں کہاں الجھا دیا گیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. دشمن کا پرانا طریقہ رہا ہے 1400 سال سے کہ مسلمانوں کو الجھاؤ اور خود حکومت کرو. شیطان بہکائے، اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ ایک کیکڑا تھا، اسے دریا پار کرنا تھا، تو وہ تو پانی میں جا نہیں سکتا تھا، تو بیچارہ ساحل کے کنارے ٹہل رہا تھا. اتنے میں کچھوا آیا. کچھوے نے آ کے اس سے پوچھا کہ بھیا کیا ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا مجھے دریا پار کرنا ہے لیکن میں تیر سکتا نہیں ہوں، جاؤں گا ڈوب جاؤں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں پار کرائے دے رہا ہوں. کیکڑا کچھوے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا. بیچ دریا میں جب پہنچا تو اس کو احساس ہوا کوئی اس کی پیٹھ پہ ڈنک مار رہا ہے. تو اس نے پلٹ کے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہاری خواہش کو پورا کر رہا ہوں، تمہیں دریا پار کرا رہا ہوں. کوئی دریا پار کراتا ہے، کوئی زندگی پار کراتا ہے، اور تم مجھی کو. اب دیکھیں کیکڑے کا جواب سنیے. اس نے کہا بھائی معذرت، میں کیا کروں، میری فطرت ہی یہی ہے. تو میری دشمنی اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میری فطرت ہی یہی ہے. تو عزیزوں، میرے برادروں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر شیطان بہکائے، اس کے بہکنے پہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے. اس کا بہکانا تو اس کی فطرت ہے، اما جو بہک رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جہاں پروردگار نے ایسا نبی عطا کیا ہو، ایسی کتاب عطا کی ہو، ایسی سیرتیں عطا کی ہو، ایسی عقل عطا کی ہو، ایسی فطرت عطا کی ہو، اتنی اچھائیوں کے باوجود بھی ادھر ایک ہوتا ہے، تب بھی انسان اس کی سن لیتا ہے، ان کی نہیں سنتا. آپ دیکھیں یہ جہاد اکبر کے درمیان یہ جہاد جو ہوتا ہے تو دونوں طرف آپ سورس کو دیکھیں. ایک طرف سورس میں فقط دو چیزیں ہیں، ایک ہے شیطان، دوسرا ہے نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جناب یوسف کی آیت تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئی ہو. دو چیزیں، ایک شیطان، دوسرا نفس امارہ. اور ادھر کیا کیا ہے؟ عقل دی، پاک فطرت دی، نبی دیا، قرآن دیا، اہل بیت دیے، علماء کا سلسلہ قائم کیا. تو ادھر کتنا بڑا سورس، اور
پھر جب بیچ میں آتا ہے مسئلہ تو بڑی آسانی سے انسان کہہ کے چلا جاتا ہے ارے کیا کرے مولانا شیطان نے بہکا دیا. یہ آپ کو پتہ ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ بہت اس کا خطرناک مطلب ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے عقل ہار گئی، قرآن ہار گیا، نبی کی سیرت ہار گئی، اہل بیت ہار گئے. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جب یہ جیتا تو وہ ہارے، اور عمل کرنے والا کون؟ ہم اور آپ. غور کریں عزیزوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایک کتاب لکھی گئی ہے، سرچ کیجیے گا شاید مل جائے، تابش اسلام در اروپا، یہ فارسی میں اس کا نام ہے، ترجمہ جو بھی ہوا ہوگا، یعنی یورپ میں اسلام کا ریفلیکس. اور اس میں آگے رائٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ آج جو کچھ بھی ویسٹ کے پاس ہے وہ مسلمانوں کی دین ہے. گھڑی ہارون کے زمانے میں مسلمانوں نے بنائی، اور آپ کو پتہ ہے پہلی بار جب گھڑی روم پہنچی تو مسیح بھاگ جاتے تھے. جب گھنٹہ بجتا تھا کہتے تھے مسلمانوں نے اس میں جنات بیٹھال دیے اور وہ گھنٹہ بجاتے ہیں. صلیبی جنگیں، میرے جوان اس کا مطالعہ کریں، صلیبی جنگوں سے پہلے یورپ میں حمام نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں سے سیکھا. لیکن مصیبت تو ہماری ہے کہ اپنا نہیں دیکھتے ہیں، دور کی بڑی اچھی لگتی ہے. سمجھے مسلمان کہاں سے کہاں کے گر گیا، اور اس گرنے کی صرف ایک وجہ ہے، ان کی سیرت کو نہیں اپنایا، کہ جس کی سیرت کو اپنانے کے لیے خدا نے بار بار تاکید کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کاش نعت نبی، فضائل نبی، ترانہ نبی کے آگے بڑھ کے بھی سوچ پاتے اور دیکھتے کہ وہ انسان ہمارے لیے کیا کر کے گیا، جس نے کل 10 سال میں ایسی اسلامی حکومت قائم کر دی کہ بغیر مکے کے ایک شخص کی بھی ناک سے خون بہے پورے مکے کو فتح کر لیا. آپ سوچیں کتنا عظیم انسان ہوگا، کتنا عظیم انسان ہوگا. کہا جاتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا. اس کا جواب بھی سن لیے، بس ختم کروں. اب مشکل یہ ہے کہ مجھے آپ نے وقت کم دیا، شاید 2-4 باتیں اور بیان کر لیتا. اسلام تلوار سے پھیلا. 10 سال میں نبی نے کتنی جنگیں لڑی؟ 10 ہی سال تو لڑی ہیں، باقی 13 سال تو مکے کے. مدینے کے کتنے؟ 10 ہی سال تو ہیں. 10 سال میں 70 سے اوپر جنگیں ہوئی ہیں. بس اتنا جملہ سن لیتے ہیں، 10 سال میں 70 سے زیادہ جنگیں، اسلام تلوار سے پھیلا. بھائی پوری بات تو سمجھو. 70 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 10 سال میں 70 سے زیادہ جنگوں میں 4000 کچھ لوگ قتل ہوئے. کتنے؟ 5000 بھی تعداد نہیں ہے. یہ ہے ہمارے 10 سال کی 70 جنگوں کا نتیجہ. اور انسان کتنے بنے؟ اما سوالات کا مجمع تو غدیر میں ہی تھا. مرے کتنے؟ 5000 سے کم. انسان کتنے بنے؟ 1.5 لاکھ سے زیادہ. یہ ہماری جنگوں کا نتیجہ. آئیے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ذرا اٹھا کے نتیجہ دیکھ لیے. چلی کتنی؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال.
مرے کتنے لاکھوں، اجڑے کتنے کروڑوں، یہ آپ کی جنگوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری جنگوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ نہ پائے، آپ پہلے ہی ترانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے۔ آپ آ کے اپنی سیرت کو بتائیے، وحشی گری آپ کے پاس موجود ہے، انسانیت کا پیغام ہم دیا کرتے ہیں۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کوئی آئے تاریخ میں ایک مثال دے فتح مکہ کی طرح، جہاں سے 10 سال پہلے میرا نبی رات کی تاریکیوں میں چھوڑ کے گیا ہو، وہاں دن کے اجالے میں واپس آئے اور پورا مکہ اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن اس عظیم انسان کی زحمتوں کو چند دن بھی برداشت نہ کیا گیا۔ میں برسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند دن۔ اردو میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہ ہوا تھا۔ عرب کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہمارے ہندوستان میں بھی رائج ہے، کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے تو چند دن اس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا۔ پڑوسی ذمہ داری لیتے ہیں۔ لیکن مدینے والوں نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا، لیکن عزاداروں، یہ چولہے کی لکڑیوں کا دھواں نہیں تھا، یہ تو اس دروازے سے نکل رہا تھا کہ جس نے اس ذات کی پسلیوں کو توڑ دیا۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں ان کے گھر والوں سے، ان کے بچوں سے پوچھوں گا، آپ اپنی ماں کو زیارت کرانے لے گئے، ضعیفہ ہو چکی تھیں، ویل چیئر پہ لے کے گئے نا، لیکن عمر کیا ہو گئی تھی؟ 60-70 سال سے زیادہ۔ آئیے ذرا مدینے چلیے، مدینے میں بھی ایک بی بی ہے جو دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہو رہی ہے۔ اگر دور سے کوئی دیکھے تو اسے لگے یہ تو بہت ضعیف ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ صرف عمر 18 سال ہے۔ کیا مصائب گزر گئے اس بی بی کے اوپر کہ یہ جملہ کہنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، ارے صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا، ارے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زہرا کے اوپر وہ مصیبتیں پڑ گئی کہ اگر روز روشن پہ پڑتی تو وہ شب تاریک میں تبدیل ہو جاتا۔ ہاں زاداروں، گھر والے غمگین ہوں گے، میں انہیں پرسہ دیتا ہوں، پروردگار مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ لیکن ایک جملہ یہ بتائیے، جب ان کا انتقال ہوا کسی نے آپ کو رونے سے روکا؟ نہیں۔ جو آیا اس نے گلے لگا کے کہا، بھائی صبر کرو، اللہ اکبر۔ ہمارا رشتہ نبی سے کتنی دور کا ہے، لیکن ہر مسلمان گلے لگا کے تعزیت دے رہا ہے، انسانیت کے ناطے تعزیت دے رہا ہے۔ لیکن ایک مولا غریب ہے، حسن اور حسین سے فرما رہے ہیں، بچوں ذرا آہستہ رونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ
مدینے والوں کو پتہ چل جائے زہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ جناب سلمان نقل فرماتے ہیں کہ مولا کائنات غسل دے رہے تھے، اسما پانی ڈال رہی تھی، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی جیسا صابر انسان جس نے جب صبر کیا تو یہ کہا کہ میرے آنکھوں میں کانٹا تھا، میرے حلق میں زخم تھا، لیکن میں نے صبر کیا۔ ایسا صابر انسان ایک مرتبہ چیخ مار کے رو پڑتا۔ غسل کے بعد سلمان ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا علی آپ تو ہمیں صبر کی دعوت دے رہے تھے، ارے ایسا کیا ہو گیا؟ سلمان ارے تمہیں کیا معلوم، غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ اس جگہ پر پہنچا جہاں ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھی۔ ارے زہرا اس دنیا سے چلی گئی، لیکن علی کو نہ بتایا کہ کیسے کیسے ظلم ہو گئے۔ یا علی یہ تو زہرا کی ایک ہی پسلی ٹوٹی ہے، ارے ذرا کربلا میں آئیے، زہرا کا لال ہے، شہادت کے بعد جسم کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سید سجاد بنی اسد سے چٹائی منگاتے ہیں، اے بنی اسد بابا کا لاشا اتنے ٹکڑے ہو گیا ہے کہ چٹائی میں رکھ کر سید سجاد دفن کر رہے ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار یہ بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے جلد از جلد ریشہ کن فرما۔ جو اس کی گرفت میں آ گئے ہیں پروردگار ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمت اور مغفرت کا نزول فرما۔ بار الہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کو جوار اہل بیت علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات خصوصاً مرحومہ معراج فاطمہ کی روح کو ایصال فرما۔